ہمیں درس دیا ہے، جو درس کربلا ہے وہ ایسے ہے کہ اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو تیار کرو بادشاہ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے۔ اور ہم کیا تیار کر رہے ہیں، ہم کیا زینت بخش رہی ہے، ہم گلیاں بازاروں کو زینت بخش رہے ہیں۔ یہ چیز کہاں سے شروع ہوئی؟ شروع اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہم نے یہ دین کو معمولی سمجھ لیا ہے، صف اعضاء کو معمولی سمجھ لیا ہے، حالانکہ محنتیں ان بزرگوں کی جنہوں نے نکیلے پتھروں پہ سفر کر کے یا حسین کی حقیقت لوگوں کو بتائی۔ یہ اسلام جو برے صغیر میں پھیلا ہے، یہ فقراء کی محنت ہے، فقیروں نے اس دین اسلام کی محنت کی ہے، اور کسی کی محنت ہو یا نہ ہو یہ بینی حقیقت ہے کہ فقراء نے یہ محنت کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حق کا امام یاری ہے، انہوں نے یہ درس دیا ہے، اور اس درس سے ہم بڑے دور ہو چکے ہیں، نمود و نمائش کی دنیا میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے میری تصویر، میری سیلفی آ جائے، ہر بندے کی خواہش بنی ہوئی ہے میں کہیں نہ کہیں فوٹو بھیج دوں مجھے انعام مل جائے۔ یہ جو فوٹو ہوتے ہیں یہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، جب تک مالک کی رضا شامل نہیں ہوگی تو دین کا پتہ نہیں چلے گا۔ صاحبان ایمان، میں خصوصی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنے وقت کے ایمان کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، توسل ہو جاؤ۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں یہ جو نظام چلے ہوئے ہیں، یہ سسٹم چلے ہوئے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ آپ تک آواز آ رہی ہے نا میری؟ آپ نے کبھی دیکھا کسی کا باپ مر گیا ہو تو اس نے فوٹو سیکشن والے کو بلایا ہو میرے باپ کے جنازے پہ میری تصویریں کھینچنا؟ چپ کر گئے ہو۔ یہ فوٹو سیکشن کس لیے ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے یہ عزاداری کروائی، پھر اس کا مولا پہ یقین نہیں ہے؟ چپ کر گئے ہو۔ مولا پر یقین نہیں ہے کہ وہ مولا حاضر ناظر ہے؟ یہ تمہاری یہ چیز دیکھ کے مولا کیا کہیں گے؟ یہ فوٹو سیکشن سے مولا راضی ہو جائیں گے؟ قطعاً نہیں، یہ سب غلط ہے، شریعت میں کبھی اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ شریعت نے منع کیا ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا، شریعت نے تو یہ بھی یہاں تک بھی آ گیا، اب نظام اس طرح سے بن چکا ہے۔ اس میرے لیے میں پٹاکے پہ گئے، صلوات پہ چلے۔ اس لیے صاحبان ایمان ضروری ہو گیا ہے کہ ہم توسل کے قریب ہو جائے، ہم مولا کے قریب ہو جائے۔ ہم نے کیا روٹین بنا لیا ہے، کیا نظام بن چکا ہے، کیا ہو چکا ہے؟ صاحبان ایمان، یقین تب پیدا ہوگا جب محبت علی آپ کے دلوں میں ہوگی۔ بسم اللہ کے بسم اللہ۔ اور صاحبان ایمان یہ ضروری ہو چکا ہے، اپنے وقت کے امام کے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ بادشاہ کی جو تلوار چلنی ہے نا، سارے بندے کہتے ہیں چلنی ہے، ابھی تک وہ تعداد پوری نہیں ہوئی، بڑے کٹھے سارے مولوی ہیں، 313 کی تعداد پوری نہیں۔ اس لیے یہ کون کہاں سے آئیں گے؟ فرشتے آئیں گے؟
कौन कहां से आएगा? फरिश्ते आएंगे? नहीं, आप में से मोमिनीन अपने आप को तैयार करें कि हम मौला की फौज में शामिल हो जाए, नासरीन इमाम ज़माना में शामिल हो जाए। तो मेरे बादशाह कहाँ आएंगे? काबे की छत पे। कैबिनेट कहाँ बनेगी? तवज्जो है मेरी तरफ? कहाँ कैबिनेट बनेगी? कैबिनेट बनेगी कूफे में मेरे बादशाह की, ये कैबिनेट बनेगी। वहाँ मेरे बादशाह की शाही होगी, निज़ाम होगा मेरे बादशाह का। कैसे लोग होंगे? वैसे लोग होंगे कि जो अब तो अभी सोच रहे हैं, कुन फयकुन की तकदीर जो कहते हैं, ये जो इमाम ज़माना के सिपाही होंगे उनके पास भी इख्तियार कुली होगा। लिबास एक होगा, लेकिन जब वो लिबास को कहेंगे कि ये लिबास सफ़ेद हो जा, काले रंग का, तो वो सफ़ेद हो जाएगा। ये किबला, वो सफ़ेद हो जाएगा जब वो चाहेंगे। हज़ार हज़ार औलादे होंगी, वहाँ कोई नहीं ताकत होगी। अब तो बंदे सोचना शुरू कर दिया उन्होंने, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उनमें इतनी ताकत और कैपेसिटी होगी इमाम ज़माना की सिपाहियों में। अगर कुछ 100 साल से मरा हुआ इंसान की पता चल जाएगा वो 100 साल 200 साल हो गए हैं, तो कहेंगे मौला नहीं जाएंगे, फिर वहाँ मौला के नौकर जाएंगे। जा रहे समझे जाती पई? वहाँ मौला पाक के नौकर जाएंगे उस बंदे की कब्र से। उठ, मौला बुला रहे हैं। ये निज़ाम बंदों के टच बनाए हुए, ये मोबाइल टच है, ये जी देखेंगे मौला आपकी और मेरी आवाज़ें सुन भी रहे हैं। मौला पाक हमारी हरकत को देख भी रहे हैं। वर्ष ज़माना हमारी हर सकना से वाकिफ़ है। मौला पाक की दरबार में हज़ारों ने पेश होना है। ये जो निज़ाम अफसुदगी का बना हुआ है, इसलिए कि हम अपनी दौर के हुज्जत से दूर हो चुके हैं। हमें कैसे करीब होना चाहिए, हमारे में कैसी, हमें सबसे ज़्यादा अफसल तरीन अमल मैं बारहा आपको कह चुका हूँ कि अपने मौला की ताजील के लिए, सलामती के लिए, इनकी खाना आबादी के लिए दुआ करें कि वो अस्करी का चाँद आए और दुनिया को बताए कि कल भी अली हक था, आज भी अली हक है। हकीकत दीन के लिए थोड़ी सी बेदारी। बाकी मेरा कंसेप्ट नहीं, मेरा तो फ़कीराना सा मजाज है। ये कंसेप्ट जो दुनिया ने वैल लेवल बनाए हुए हैं, लेबल लगाए हुए हैं, ये लेबल की दुनिया है। लेबल चिपसाए हुए हैं, मासूम के अलकाबात को चोरी किया जा रहा है। क्यों? अपनी पहचान के लिए। कोई जाकर मौलवी आएगा वो यही कहेगा। हर एक ने अपनी जुस्तजू ताकत के साथ अपना बनवाना है कि मैनू मन जान, मैं तकरीर वावा सारी कर छड़ी। हर बंदा अपनी नमूदो नुमाइश के लिए लगा हुआ है कि मुझे माना जाए, मुझे माना जाए। मैं आ चुकी है, मैनू मनन, मैं ये गल की थी। कभी ये सोचा आपने जो मौला चाह रहे हैं वो कौन सी बात चाह रहे हैं? हर बंदे ने अपना लेवल लगा हुआ है, मान जाए मुझे। बड़े अजीम और बड़े फ़क्र कुरान के और जो बुज़ुर्ग जिन्होंने सारी ज़िंदगी कौमों मिलत के लिए खिदमतें की, लाहौर में हर जगह निज़ाम प्रचार किया। अमलियात की दुनिया में भी बहुत बड़ा नाम है, रूहानियत में भी बहुत बड़ा नाम है। मेरी मुराद किबला हाफ़िज़ तसद्दुक़ साहब, यानी कि फर्जंदे अमजद जनाब हाफ़िज़ साहब किबला मुर्तज़ा मेहदी साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं तो ज़रा पेशगानी के लिए ज़रा जो गलियों बाज़ारों में थोड़ा सा आ जाएँ, भी ऐलान होगा, निज़ाम तो ठीक हो जाएगा। साहिबान ईमान ज़हन में रखिएगा कि ताकत, हर इंसान ताकत से मनवाना चाहता है, पहचान करवाना चाहता है, मुझे मान जा। और मौला अली पाक का फरमान वाज़ेह है, बोलो ताकि पहचाने जाओ। असी बोलने हाँ, तुसी पहचाने जाओ। हालांकि कड़ाकेदार तकरीरें तो मैंने बड़ी की हैं, लेकिन वो बात नहीं है, कड़ाका निकालने की बात नहीं है, बात हकीकत की है। एक मोमिन को एक बात समझ में आ जाए तो मौला की बारगाह में वो कबूल हो जाती है। हज़ारों मजमों की वाह वाह दाद से कोई बंदे का पेट नहीं भर जाता,
مقصد یہ ہے کہ مالک پاک راضی ہو جائے. ایک بات بھی کوئی بندے کے سینے میں چلی جائے اور وہ سوچے، غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، وہی بھائی سے حسین ہوتی ہے، وہی مولا پاک کا ذکر ہوتا ہے. صاحبان ایمان، چوری کے بازار کھلے ہوئے، ہر لیول پہ چوری. کیوں؟ جو القابات معصوم کے تھے لوگوں نے چرائے ہیں. ہم نے نمود کے لیے کہہ دیا. میری کوئی نہیں ہے، میں کم از کم بڑی چھان بین کر کے میں مدرسوں میں بھی رہا، مجھے ہر مولوی کی اوقات کا بھی پتہ ہے کون کتنے میں بکتا ہے. لیکن میں کبھی بھی نہیں کہتا، لیکن یہ غیبت نہیں ہے، یہ میرے بادشاہ کی تلوار چلے گی. اور وہ جو چھپاتے ہیں اپنے آپ کے روح میں، وہ پکڑے جائیں گے. کیوں؟ حجت الاسلام کہلانا اور بات ہے، لیکن حجت کے کام کرنا اور بات ہے. یہ امام زمانہ کے صفائی ہوں گے جو مردے کو زندہ کریں گے. میں نے کبھی کسی حجت الاسلام سے یہ نہیں سنا کہ کسی نے مردے کو زندہ کیا ہو. بولو تھوڑا جا کوشش کرو. تسی انج چپ کر کے بیٹھے ہو جی میں تمہارے چاول ہی نہیں لبے. صاحبان ایمان، اپنے اس دور میں سب سے ضرورت ہے کہ اپنے اعتقاد اور یقین کو مضبوط رکھو. امام زمانہ کی جو رائے ہوں گی ان میں طاقت ہے. میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے، ہاں البتہ فقراء کو میں نے دیکھا ہے کہ جو مردوں میں بھی جان ڈالتے ہیں. بولو کل سمجھے جاندی پہ یہ مردوں میں جان ڈالتے ہیں مردے ہوئے. میں نے ایک مرد کلندر کو دیکھا ہے، 5 سال ہو گئے مر گیا. انہیں کیا تینو تا مننا گے تو فقیر دا مننا نہ رہے، اسے زندہ کر. توجہ. سید طالب حسین جو تن طلب سخی زمان موتیاں والے کے، یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. سرکار نے کہا کون سی قبر ہے؟ کافی دیر سید روتا رہا، رو کے کہا آج اٹھ، میں سید ہوں، میرا نہیں مالک کا حکم ہے، مالک کے حکم سے اٹھ. تسی چپ کر گئے ہو، قبر پھٹی ہے. ملنگ جدو باہر نکلیا ہے تو نعرہ یا علی نہیں سی. صاحبان، اس لیے کہ ہمیں آپس میں وہ چیزیں ڈسکس، نظام بڑا ہی افسردگی قسم کا ہو چکا ہے. ہر بندہ قائد اعظم پہ مر رہا ہے. میں اکثر قائد اعظم تھوڑا دو، امام حسین کا ذکر نہیں ہوتا. یہ قائد اعظم بھی کئیاں بندیاں تو ناراض ہو جاتا ہے. یہ سارا نظام ہے. میرے بادشاہ نے دیکھنا ہے. کوئی یہ مومن سمجھے کہ مجھے کم روٹی ملی ہے، کم مولا میں غریب ہوں تو مولا راضی نہیں ہے. مولا تم پہ راضی ہے. جنہیں دیا گیا ان سے عصاب بھی لیا جائے گا. عصاب ان سے ہونا ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ مولا پاک انواع کھندے دنیا تے بھی موجہ لئیے نہیں، آجا میرے کول بہ جا. کسی نے کول مولا کو نہیں بٹھوڑا. یہ عصاب و کتاب مولا خود لیں گے. میرے بادشاہ پوچھیں گے، ان سے پوچھ گیچھ ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ مولا پاک انہیں کہیں آجو آجو قریب آجو. نہیں، جو مسکین کو اگر مرچوں کے ساتھ بھی روٹی کھائی ہے نا جس نے، تو مولا اس کا اجر اسے دیں گے. کیونکہ مولا عادل ہیں. اور جنہوں نے ادھر دنیا خریدی ہے صرف قائد اعظم کے لیے، مولا کے ذکر کے لیے نہیں گئے. توجہ ہے یا تسی پریشان بیٹھے ہو؟ میں قبلہ صاحب نے ٹائم دے ماں یار. اور جنہوں نے صرف پیسے کو مانا ہے کہ میری جیب میں آ جائے پیسے تب جاؤں گا. نا 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 نا، حیا کیا کر. اگر حسین نے تجھے مہلت دی ہے، سانسیں دی ہے، تو اتنا تاجر نہ بن کہ کسی مسکین کی آہیں، کسی کی سسکیاں، کسی کی آنسو تمہارا کباڑا کر دے. ہاں میں نے دیکھا ہے کیسے لوگ، بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ذکر حسین کے لیے اتنی تجارت کی، ہاں لگی لگ کی پچ گیا. ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے، کیوں؟ میں کسی کے لیے تنقید نہیں کر رہا، خدا کی قسم واللہ ثم باللہ.
میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں تو اپنا اندر والا بتا رہا، مولا کی قسم نہیں کسی پہ تنقید کر رہا، لیکن اس بادشاہ کی تلوار سے ڈرے، پیغام دیں۔ وہ لوگوں کی محنتیں ہیں جن لوگوں نے سارا دن چلتے، 2-3 دن رہتے، پیغام دیتے، حسین کی باتیں بتاتے، کہانیاں سناتے، اور ان لوگوں کی وجہ سے، کیوں؟ وہ لوگ حسین کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور کبھی بھی ان کے ذات اور ان کے اختیارات پہ شک کرنے والا ابلیس ہوتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ جو صاحبان ایمان جو ہیں، یہ سارا پوچھ گچھ ہوگی، سب سے پوچھا جائے گا۔ کریم بڑے ہیں، وہ انہوں نے سارا حساب کتاب لینا ہے، ہر بندے میں کھاتے، اور یہ بھی یہ ان میں رکھے، جس کی ڈیوٹی لگ جائے وہ چودھری نہ بنے۔ بادشاہ جب پکڑ میں آتا ہے، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حسین پاک کے مشن میں جو بھی سوچتا ہے، جو بھی بخل کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، دنیا میں اس کی پھٹی لازمی لگتی ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہے۔ جو کریم کا جو کھاتا ہے اور حق نہیں ادا کرتا، اسے حرامی کہتے ہیں۔ جو مولا علی کو کھا کے مولا علی کو بھوکے، وہ حرامی ہوتا ہے۔ کیوں؟ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ابھی قبلہ صاحب تفصیل سے بتائیں گے کہ حرامی کون ہوتا ہے۔ حرامی وہی ہوتا ہے جو مالکوں کا کھا کے مالکوں کی حقیقت کو چھپائے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم مفسر قرآن، بڑی پسندیدہ شخصیت، بہت بڑے عظیم باپ کے عظیم بیٹے جناب محترم واجب الاحترام قبلہ علامہ حافظ مرتضیٰ مہدی صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ دا نام سارے لگو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بابا سے بلند صلوات۔ ہمیشہ دے دے جی کون بیگ بننے نہ کرنا ٹائم پورا پڑا ہے پورے ریکویسٹ کے اوکے یہ 36 ہوئے گھنٹہ پورا چلے گا۔ ٹھیک ہے جناب، بہت چولہا بارو برآمد ہو گیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلندر صلوات۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل ینظرون الا ان یاتہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ صلوات بابا سے اللہ۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلندر صلوات۔ دعا ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلا یا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پانیان نے انجمن نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد وآل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا
اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی، اور جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، قلب مبارک ولی اثر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے آواز بلند تر صلوات۔ اجازت کے نام نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ آپ کے انتظار کے متعلق گفتگو کر رہا ہے کہ آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کے انتظار کا وہ تذکرہ کر رہا ہے۔ واجب الاحترام یہی پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا سی بات کوئی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ایک جملہ ہے جس کی ضرورت توجہ لینے کے لیے ہے تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے۔ پہلا جملہ پھر آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا۔ آپ نے غور فرمانا ہے، حمد ہے اس اللہ کی، یہ اس اشارہ ہوتا ہے، اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے جو جسم رکھا ہو۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے کہا حمد ہے اس اللہ کی، یہ اس اشارہ ہے، وہ وہاں نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ وہ وہاں نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ اور شیعان حیدر کرار کا عقیدہ تھا، ہے، رہے گا، اللہ جسم نہیں رکھتا۔ تو قبلہ صاحبان پہلا جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں، جو اسے اس کہہ دینا، اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ آئے ہائے، علی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ یہ لفظ اس کو سمجھنا بڑی پیاری بات ہے۔ چلے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا۔ کس اللہ کا؟ اب اس جملے کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس اللہ کا کہ جو کائنات بنا کر متکبر نہیں ہوا مگر علی کے ایک سجدے سے متکبر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ 18,000 عالمین بنا کر متکبر نہیں ہوا، 18,000 عالمین کی مخلوقات بنا کر متکبر نہیں ہوا۔ اللہ جانے کس کمال کا سجدہ علی نے کیا۔ علی مولا نے سر سجدے میں رکھا، حجاب وحدت سے آواز آئی، فرشتوں آج میں متکبر ہو گیا، آج علی نے مجھے سجدہ کر دیا۔ آپ سلامت رہے۔ تو پھر ایک جملہ قابل غور ہے، جس کا ایک سجدہ اللہ کو متکبر کر دے، ایک، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، ایک سجدہ اللہ کو متکبر کر دے، اسی کو زیبا ہے کہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو جائے۔ آئے ہائے، ثقلین کی عبادتوں سے بھاری علی کی ایک ضربت ہے۔ یاد ہے بچوں کو، یاد ہے ضربت علی یعنی یوم الخندق کے افضل من، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا تھا، مولا یہ ثقلین کیا ہے؟ پھر سوال کرنے والا کہتا ہے کیا زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ ثقلین ہے؟ میرے امام کہتے ہیں مفضل تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، وَأَنَا مِنَ الثَّقَلَيْنِ، میں جعفر صادق بھی ثقلین میں ہوں۔ نہیں، اب جو نتیجے کے لیے پہلا جملہ کہنے لگا ہوں اس پہ سبحان اللہ کر دینا، کوئی بات نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں بھی ثقلین میں، یعنی میرے چھٹے امام کے سجدے ثقلین میں، آپ کے سجدے ثقلین میں، انبیاء کے سجدے ثقلین میں، اولیاء کے سجدے ثقلین میں، 18,000 مخلوقات کے سجدے ثقلین میں ہے، اور علی کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری، تو جس کی ایک ضربت کائنات کے سجدوں سے بھاری ہو جائے اس کا نام نماز میں آئے، باطل نہیں عبادت ہوتی ہے۔
ہائے ہائے علی ہے تو نمازیں ہیں، علی ہے تو روزے ہیں، علی ہے تو حج ہے، علی ہے تو دین ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ اب نے غور فرمایا تو چلے بات علی دا نام لینا ثواب نہیں جے، ہاں عبادت ہے۔ تو آپ جب یا علی کہتے ہیں تو پھر ذرا زور سے کہنا چاہیے۔ آپ کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آپ آئے بھی عبادت کے لیے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں ذکر و علی جو عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو آپ کی اپنی مرضی، گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت کر لو، کرنی تو عبادت ہی ہے نا میرے بھائیو۔ تو عبادت جب بھی کرو دل جمی سے کرو، خوش ہو کے کرو، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ علی کا نام سن کے فقط مسکرا دے، اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جسے کرنے کے بعد وہ توبہ کرنا بھول گیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی حیداری، آپ سلامت رہے۔ اور خوش قسمت قوم ہیں ہم، علی والے، مولا والے اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے افضل سمجھا کرو۔ میں ایک جملہ کہنا شروع کیا پاکستان میں، مجھے مولوی کہتے ہو ایک ہی کام شروع کرتے ہی کہ شیعہ قوم تو بنی اسرائیل نہ لو افضل کہنے لگ گیا۔ میں کہا جی بڑی افضل تھی قوم، بڑی فضیلتیں تھی، اللہ کی لاڈلی قوم تھی۔ تو میں کہا جب اللہ دی منی نہیں تو بات جو ہویا کی سی۔ ایسے ہی نا، اب منو سلوہ کدی تو آڑے ہستے آیا نہیں آیا نا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے اللہ منو سلوہ نازل کرتا تھا۔ اس جملے کو علماء سمجھ کے داد دینا، لیکن پھر بھی اتنی لاڈلی قوم ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل والوں کی عبادت کا وقت مقرر تھا۔ جو وقت مقرر پہ عبادت نہ کرتا موسیٰ ہاتھ پکڑ کے امت سے نکال دیتا۔ اللہ جانے علی کا شیعہ کتنا خوش قسمت ہے، پہلا امام وہ ہے جس کا نام لینا عبادت ہے، آخری وہ ہے جس کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ ہائے ہائے علی والا ہر وقت عبادت میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دل میں قائم کی انتظار کی حدت ہے، سو رہا ہے تب بھی عبادت ہے، چل رہا ہے تب بھی عبادت ہے۔ آپ سلامت رہے، حیداری، آپ تو ہر وقت عبادت میں، علی بولو تو عبادت ہے، علی لکھو تو عبادت ہے، علی سنو تو عبادت ہے، علی سناؤ تو عبادت ہے۔ یہ سارا کچھ عبادت، یہاں آنا عبادت، سانس لینا عبادت، اور پھر قائم کا انتظار کرنا۔ قائم کا انتظار کرنا ثواب نہیں۔ ہاں جی، تو آپ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سلامت رہے۔ بن گیا جی مجلس والا مول، ترجمہ شروع کریں جی۔ آپ جتنے بھی ہیں انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ آپ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اچھا لگے تو سبحان اللہ کر دینا۔ سبحان اللہ بھی تسبیح ہے، ماشاءاللہ بھی تسبیح ہے، بسم اللہ بھی تسبیح ہے۔ آپ جب مجلس میں بیٹھ کے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ کہتے ہیں تو کون لکھتا ہے؟ ایک ہی لکھتا ہے، نیکیاں تو ایک ہی لکھتا ہے، عارف علیہ تے ویلا نا، من گیا سبقی ویلا جے۔ میں کیا عارف علیہ تے ویلا نا، انہوں تو تسی موقع ہی نہیں دیں دے نا لکھن دا۔ ادھر بچارہ ویلا انہوں کام تلوا دو تو انہوں لکھن دا موقع دینا جے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں تم تسبیح کرتے ہو یہ لکھ کے گواہ ہو جاتا ہے کہ اس نے علی کے ذکر میں بیٹھ کر بھی اللہ کو سبحان کہنا نہیں چھوڑا۔ آئے ہائے، اور ذکر علی میں بیٹھ کے جب تم سبحان اللہ کرتا، اللہ کہتا فرشتے دیکھو علی کا ذکر سن کے مجھے سبحان کہہ رہا ہے، اب اس کے رزق میں ہاتھ کی کمی نہ رہے، اولاد کی کمی نہ رہے، شفاعت کی کمی نہ رہے۔ تو سبحان اللہ کر دینا چاہیے۔ کریں جی ترجمہ۔ حیداری، ارشاد ہو رہا ہے، آپ سے اللہ خطاب کر رہا ہے، حل ینظرون الا ان یاتہم اللہ فی ظلال من الغمام۔ اللہ کہتا ہے کیا تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے؟
کیا کہا میں نے؟ حل ینظرون استفہام کا صیغہ ہے، استفہامیہ، کیا تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے؟ شیعہ حیدر کرار کا عقیدہ تھا، ہے، رہے گا۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، جب جسم نہیں رکھتا تو بادلوں پہ کیسے بیٹھے گا؟ نہیں یار، تو پھر قرآن مولا سے پوچھ لینا چاہیے، مولوی سے نہیں۔ بارہ سے قرآن سے پوچھا گیا، اللہ جو سورہ بقرہ میں کہہ رہے اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آئے، اللہ واجب الوجود ہے، وہ جسم رکھتا نہیں، بات کس کی ہو رہی ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں تاؤتی تعبیل حوضہ الآیت اذا یظہرن قائم علیہ السلام، اللہ منظر کشی کر رہا ہے، اس انتظار میں بیٹھے ہو قائم بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، بندوں کو بات سمجھ نہیں آئی، ہائے ہائے۔ اور بات مولا حقیقت میں مولا قائم کی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس انتظار میں بیٹھو کہ اللہ بادلوں پر آ جائے، یہی تو حقیقت ہے۔ وقت کی حجت کا آ جانا ہی اس کا آ جانا ہے، کیونکہ حجت ہی مظہر توحید ہوتی ہے، حجت ہی نمائندہ توحید ہوتی ہے۔ ایسے انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آئے، کہا میرے مولا قائم کے آنے کی بات ہو رہی ہے۔ سرکار قائم ابھی یہاں کوئی کہہ رہا تھا آئیں گے کہاں پہ؟ خانہ کعبہ پہ۔ میرے مولا سے سوال کیا گیا تھا کہ روح زمین پہ کعبہ ہی کیوں ہے جہاں سرکار حجت تشریف لائیں گے؟ اور بھی تو جگہ تھی، کہیں اور آ جاتے۔ تو میرے مولا نے اپنے سائل کو جواب دیتے ہوئے کہا یاد رکھنا جو 13 رجب والے دن کعبے کے سینٹر میں ولایت کا بیج بویا گیا قائم کی شکل میں مکمل ہو جائے گا۔ آئے ہائے، اگلے جملے پہ ہر بندے کا انشاءاللہ ہاتھ بلند ہوگا۔ سرکار قائم کعبے کی چھت پہ آئیں گے۔ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں کسی مقصر کے باپ کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کی رد پیش کرے۔ سرکار قائم کعبے کی چھت پہ آ کے پہلا جملہ کہیں گے کیا؟ تعالوا الی بیت اللہ ھذہ ید اللہ۔ قائم بلا تشبیہ اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ سلامت رہے، یار غور نہیں فرما رہے سرکار، آپ سلامت رہے۔ سر بلا تشبیہ میں نے کہا یار بلا تشبیہ اس لیے کہہ دیا کہ یہ وہ ہیں جنہیں کسی کے ساتھ تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی۔ وہی تشبیہ تو اس سے دینا جو ان سے پہلے ہو، جب کچھ بھی نہ تھا یہ تھے، جب کچھ بھی نہ ہوگا یہ ہوں گے، تو پھر تشبیہ تو صرف اللہ سے ہی بنتی ہے نا۔ ایسی نا اللہ خود دے رہا قرآن میں، کنکر رسول پھینکے نا کہہ دیتا میرا حبیب تو نے نہیں یہ میں نے پھینکے، ایسے نا لڑے علی۔ تو اللہ قرآن میں سورہ احزاب کی 25 نمبر آیت بھیج کے کہہ دیتا ہے کف اللہ المومنین القتال، آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہے۔ اچھا قرآن لطف لے کے نہیں سنتے تسی ہے، اور میں آیت دا نمبر بھی دسے آجے کف اللہ المومنین القتال، آج کی لڑائی میں۔ اور یہ خندق کی بات ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، جنگ احزاب کی بات ہو رہی ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ وہ ایک بندہ خندق ٹپ کے آیا سی، وہ دا نا ہی چنگا نہیں، میں وہ دا نا ہی نہیں لیندہ۔ اس نے نیزہ کہاں پھینکا تھا؟ رسول خدا کے خیمے کے آگے۔ ساتھ اس نے جملہ کہا تھا ہے کوئی مرد تو بھیج۔ علی علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کے کہتے بیٹھ جا، مجھے پتہ ہے مرد فقط تو ہے، ہائے ہائے تیرے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ پھر اس نے کہا او بھیج اس اللہ کو جس کو منوانے آیا ہے۔ جب نام میں اللہ پہ بات آئی نا، مصطفیٰ کہتے علی اب آپ جاؤ، ہائے ہائے فوراً کا کف اللہ المومنین القتال، لڑے علی۔ اللہ کہتا میں لڑا، تو پھر مرتضیٰ کو حق ہے کہنے کا جب علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے، پھر علی سے لڑنا بھی اللہ سے لڑنا ہے۔ اب جو جمل میں آئے سفین میں آئے، آؤ جاؤ بسم اللہ جا دیتے جناب، میں نہیں میں کراچی
बाकी शब्ददारी इन्होंने भी मोइन लगा लिया भी तो मैं ऐसा से बंद करना बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला तो फिर किस इंतज़ार में बैठे हो? नहीं उन्होंने मैंने कुछ भी नहीं किया वो तो साढ़े भरा ने बड़े वो साढ़े उस्ताद जे वो बुजुर्ग जे साढ़े इल्ताफ साहब हमारे वाजिबुल एहतराम है वो भाई हम तो साढ़े वास्ते खुशकिस्मत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला पूरा ही पढ़ांगे टेंशन क्यों लेते हो 2 घंटे पढ़ना है चलो जी पढ़ने पर चलो चलो ठीक है जनाब तुम सब गौर ना सुनोगे तो सारा कुछ पढ़ लूँगा लेकिन सुबहान अल्लाह की तस्वीर करते रहा करो ना सरकार फरमाते हैं अच्छा इस बंदे कले ने ठेका लिया दाद लैन का भी देन का भी तो नारे लाने का भी बाकी सारे जो वो तो गल दस यहाँ पे एक ही नाम के अगर 5-7 बंदे बैठे हो ना एक ही नाम के हुण मैं ना किसी का नहीं लैंदा मैं खाली आखा शाह जी तो जेड़ा जेड़ा शाह होएगा मेरे लिए पासे वेखेगा ना कि पता नहीं मैनू क्या बुलांदा मौलवी चौधरी साहब मलक साहब खान साहब जो होगा वो मेरी तरफ देखेगा जेड़ा हुण भी नारा नहीं लाना मौला के फरमान तो बाद या अली मदद है मेरे इमाम फरमाते हैं जब मजलिस हुसैन में बैठ के बंदा सद के दिल से या अली कहता है अर्श से अल्लाह देखता है नजब से अली देखते हैं आए है क्यों ना देखे वो भी अली है आप सलामत रहे हैदारी वो भी अली है मेरा मौला भी अली है मेरे इमाम फरमाते हैं जब बंदा सिद्ध के दिल से या अली कहता है अर्श से अल्लाह देखता है नजब से अली देखते हैं वो भी कहता बोल मेरे बंदे अली भी कहते बोल मेरे बंदे और यहाँ जितने आरा वाले शमशाबाद में बैठे हो सारे के सारे अल्लाह के बंदे हैं अगले जुमले पे सुभान अल्लाह कर देना लेकिन जो बंदगी की मेराज पर पहुंच जाए उसे हक है कि वो कह दे बंदाए मुर्तज़ा अली हंसता अच्छा सकलान है क्या हाल आपके ठीक है हैदारी आपने गौर फरमाया तो फिर इंतजार में बैठे हो वल मलाइका तो और इस इंतजार में बैठे हो कि मलाइका बादलों पर बैठ के आ जाए हाय हाय तो इंतजार इबादत है अली का नाम लेना इबादत है सरकार कायम का इंतजार करना इबादत है हम हर वक्त इबादत में बैठे हैं और सरकार फरमाते जो बंदा दिल में कायम का इंतजार लेकर मर गया वो यकीन रखे वो कायम के खैमे में मर रहा है आप सलामत रहे वैसे जो इनसे मोहब्बत रख के मरा शहीद वही कहलाया है तो जो इनकी मोहब्बत में मरा वो क्या जी माता शहीदा आपने हदीस पढ़ दी मैं आपको आयत सुना देता हूँ भाई साहब ने हदीस सुनाई है जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो क्या है शहीद है तो जो इनकी मोहब्बत में मर गया वो तो शहीद है और जो इनके बुक्स पे मरा वो क्या है नहीं तो दसो ना माता काफिरा माता यहूदिया और नसरानिया ये अहदीस में है मैं कुरान कुल पूछ लेना कुरान शिया सुन्नी दे नहीं अब जो इस जुमले पे कुरान की आयत पे बोलेगा काम आने वाली आयत है उस बंदे ने मुर्तज़ा सलाम कर देगा सरकारे दो आलम एक टोले के पास से गुजरे 5-7 बंदों का टोला था उनमें से कुछ बंदे मेरे मौला अली के फजाइल में शक कर रहे थे सरकारे दो आलम रुके मैं सहाबी की बात नहीं कर रहा आयत का शान नज़ूल बता रहा हूँ सरकारे दो आलम रुके कि मैं इन बदबख्तों को हिदायत करूं कि अली के फदाइल में शक नहीं करना ये कह के मुस्तफ़ा रुके अभी बोलने का इरादा कर रहे थे जनाब जिब्राइल सूरह नामल की 80 नंबर आयत लेके आ गए अभी अल्लाह कह रहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मतबा अभी अल्लाह कह रहा रहने दे इन मुर्दों को क्या सुनाना ओए कुरान ने मोहर लगा दी जो बंदा अली के फदाइल में शक करे मुस्तफा के सामने भी खड़ा हो कल भी मुर्दा था
غور فرما رہے ہو کہ نہیں فرما رہے؟ اور روایت نہیں پڑھی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اوے فرمان صاحب، مقبول صاحب تے امداد کاظمی صاحب، تین ہی ترجمے چلتے جے پاکستان دے۔ مقبول صاحب نے لکھا ہے جی میرا حبیب تو مردوں کو سنا ہی نہیں سکتا، تو بہروں کو سنا ہی نہیں سکتا۔ امداد کاظمی صاحب نے لکھا حبیب رہنے دے، مردوں کو کیا سنانا، بہروں کو کیا سنانا۔ یعنی جو علی کی ولایت اور علی کے فضائل میں شک کرے مردہ بھی ہے بہرا بھی ہے۔ تو آڑے شمشاباد مردے نو ہاتھ لاؤ تے ثواب ہوندہ ہے، کی ہو جاندہ قبلہ؟ غسل واجب۔ تو یا تو سورہ نمل کی 80 نمبر آیت کو نکالو، ورنہ شان نزول کو غور کرو۔ دوسرا لکھو کر علی کے فضائل میں شک رہے تھے، رسول خدا کے سامنے کھڑے علی کے فضائل میں شک کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، تو جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ مردہ ہے۔ تو مردے نو ہاتھ لاؤ تے غسل باج، تو پھر آج کے بعد سوچ سمجھ کے منکر ولایت علی سے ہاتھ ملانا۔ ساڑھی زندگی ہو گئے حیداری، غور فرما رہے ہیں۔ بس جلدی کر کے بات کو آگے بڑھانے لگو۔ مر جانا موت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ اور فرما رہے قبلہ بڑی پہلی مر جانا موت ہے، کام آئے گا بغیر مقصد کے بعد بھائی مر جانا ہلاکت ہے، اور مر کے بھی نہ مرنا یہ شہادت ہے۔ ہائے ہائے آپ کی زندگی ہو علی والا مر کے بھی نہیں مرتا، اس لیے تو کندھا ہلا کے گئے تو اسما سن بھی۔ اور یار سمجھایا کسے جاتا ہے؟ میں نہیں سمجھا دیو، پھر سمجھایا کسے جاتا ہے؟ جو زندہ ہو، صاحب شعور ہو۔ سمجھتا تو وہ ہے جو صاحب شعور ہو۔ اور میں کوئی گالے نو قرآن دی سمجھاواں، انہوں کی سمجھ آنی بچے نو؟ ایسے ہی نا، جیسے وہ بزرگ اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھے میں آپ، اور ویسے فاد میں اس ماں باپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو نا گود میں بٹھا کے مجلس حسین میں لے آتے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو سلام ہے، یہ دو جو باپ بیٹھے ہیں، تین جتنے بیٹھے ہو نا، آپ کو میری طرف سے سلام ہے، انتظامیہ دی طرف بھی سلام ہے۔ کیوں؟ آپ قوم کا مستقبل تیار کر رہے ہیں۔ یہ بچوں کو لے کے آئے، ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھ کے جملہ دیکھی بڑا قابل غور ہے بھاد بھائی، یہاں پہ بیٹھ کے یہ بچہ نعرہ لگائے، نعرہ بچہ لگائے گا، باپ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ ہائے ہائے سارے کہہ دیتے ہیں باپ بھی اچھا ہے، ماں بھی اچھی ہے، تربیت اچھی کی ہے۔ کیوں؟ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، جز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے۔ جس کا جز ایسا ہو اس کا کل کیا ہوگا؟ ہاتھ نیچے رہے دکھ ہوگا، اللہ جانے وہ ابو طالب کیا ہوگا جس کا جز علی کل ایمان ہے۔ ہائے 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 آپ سلامت رہے حیداری، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ تو صاحب شعور لوگ بیٹھے ہیں نا، تو جو مر کے بھی نہ مرنا شہادت ہے۔ اور انہوں میں 2 دفعہ کہنا جے ادھے حصے آستے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ بچے اور کوئی بولے نہ بولے، تو سارے رل کے داد دینا، میں بچے ٹھیک کرنا ہے اس قوم دے تاکہ اگلی نسل ٹھیک رہے۔ بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ اب پتہ چلا کسی نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، پتہ چلا جس کے پاس علی نہیں وہ کل بھی ہلاک تھا، آج بھی ہلاک ہے۔ اوئے ہائے 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 اب غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ یار سادہ سی بات ہے، سادہ مشکل باتیں تو میں کرتا ہی نہیں۔ مشکل باتیں ابھی کریں گے نا آپ کے ساتھ کہ الطاف میلسی صاحب، یا مشکل باتیں جو وہ علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو خطیب لوگ ہیں، سادے سے لوگ ہیں، لیکن یہ بات پکی ہے علی والا صاحب علم ہوتا ہے،
میرے والد صاحب نے نا اس کے اوپر ایک اشرا پڑھا تو میں نے کہتے انہوں بھی تیار کریا کر، انہوں بھی پڑھیا کر، وہ میں نے سمجھ نہیں آتی مشکل کرنا۔ مثلا مثال کے طور پہ لفظ علم ہے، علم، اس کا مضاف الیہ مختلف ہوں معنی بدل جاتے ہیں یا ایک ہوں گے۔ مثلا علم الانسان، علم الانبیاء، علم اللہ، کیا ان کے معنی ایک ہیں؟ نہیں، انسان کا علم اور ہے، انبیاء کا علم اور ہے، اللہ کا علم عین ذات ہے۔ اس کو بڑی پیاری بات انداز، اس کو اچھے آسان طریقے سے میں آپ کو ایک شارٹ اینڈ شارپ میں سمجھانے لگا ہوں۔ علم الانسان، اس کے بارے میں ہم نے منطق میں پڑھا، ہوا تصور الشیء فی الذہن، انسان کا علم کیا ہے؟ کسی شے کا تصور اس کے ذہن میں آنا، یہ اس کا علم ہے۔ مثلا آپ نے کہا الف انار، وہ جو انار کی تصویر آپ کے ذہن میں آنا، یہ آپ کا علم ہے۔ یہ علم کسبی بھی ہے، محنت کر کے حاصل کیا، اور عارضی بھی ہے۔ جب پیدا ہوئے لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، جب مرنے لگے پھر سارا کچھ صاف ہو گیا۔ یعنی یہ کسبی بھی ہے، محنت کر کے تحصیل کر کے حاصل کیا، اور عارضی بھی ہے۔ اب آجو علم الانبیاء، بڑی پیاری بات ہے، نعرے نلواؤں گا تو دعا دے کے جاؤ گے۔ علم الانبیاء ہوا حقیقت موجودت فی الذات، انبیاء کا علم وہ حقیقت ہے جو ان کی ذات میں ہوتی ہے۔ نہ وہ کسبی ہے نہ وہ عارضی ہے، جب سے نبی ہے علم ساتھ ہے، جب تک نبی ہے علم ساتھ ہے۔ یار اتنی پیاری بات ہے، اس میں سبحان اللہ حق بنتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ نے مچھلی کے بچے کو پانی میں پیدا کیا، تیرنا اس کی ذات میں دے دیا۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکل کے کسی سے تیرنا سیکھتا نہیں ہے، انڈے سے نکلتا ہے تیرنا شروع کر دیا۔ اتنا پیارا جملہ ہے کہ آپ کا سبحان اللہ کہنا بنتا ہے۔ نتیجہ نکلا اگر کوئی جانور بھی علم ذات میں لے آئے، اسے بھی معلم کی ضرورت اس جانور کو معلم کی ضرورت نہیں جو علم ذات میں لایا۔ اس محمد مصطفیٰ کو معلم کی ضرورت کیسے ہو گئی جو زمین و آسمان کے بننے سے پہلے بھی۔ السلام علیکم، کوئی غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ مجھے یہ بتائیں، مچھلی کا بچہ بوڑھا ہو جائے یا بیمار ہو جائے، تیرنا بھولتا ہے؟ کیوں نہیں بھولتا؟ کہ علم ذات میں لے کے آیا ہے۔ یار اتنی سی بات بھائیوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، اگر جانور علم ذات میں لے آئے اسے ہذیان نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، کبھی غور فرمایا؟ اور اسی علم کو نسبت دے دی جائے اللہ کی طرف، وہ اللہ کی عین ذات ہے، وہی علم ہے، وہی ذات ہے۔ بس اب سمجھنا، بس سمیٹ کے جلدی سے آگے بڑھنے لگا۔ اللہ کا علم عین ذات ہے، العلم ذاتہ ولا معلوم۔ اچھا جڑے میرے نہیں سوندے، حافظ صاحب نو پتہ نہیں کیویں سوندے ہون گے، میں تے گلاں ہی بڑیاں سیدھیاں سیدھیاں کرنا، تے حافظ صاحب نو پتہ نہیں تسی کیویں سن لیندے ہو، عارف والے تواڈے کول بتھیرا پڑھ جاندے نے۔ اچھا ویکھدے ہی رہندے ہو، پھر مینوں بھی اج ویکھدے ہی رہو۔ حیدری العلم ذاتہ ولا معلوم، العلم اللہ کی ذات ہے، وہ معلوم نہیں۔ والقدرت ذاتہ ولا مقدور، قدرت اللہ کی ذات ہے، وہ قدرت دیا ہوا نہیں ہے۔ پالنے والے جب علم تیری ذات ہے اور وہ معلوم نہیں تو ہمیں پیسے کیسے پتا چلے گا تیرا علم کیا ہے؟ کہ میں نے بندوبست کر دیا، کر کے کہا حبیب اعلان کر، انا مدینۃ العلم وعلی۔ وہ جو العلم اللہ کی ذات ہے،
ہائے ہائے، اس کا شہر کون ہے؟ رسول. اس کا دروازہ کون ہے؟ علی. تو جب بھی علم لینے اللہ تک جانا ہے تو پہلے دروازے کے پاس آنا پڑے گا، اور دروازہ میرا مولا علی ہے. اور سرکار نے فقط اتنا ہی کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. یہ کھڑکیاں پر نالے بعد میں بنے ہیں. غور ہے کہ نہیں؟ یار سادہ سی بات پہ بھی بول دینا چاہیے. میں نے موضوع شروع کیا تھا آپ کے جملوں پہ، کیونکہ آپ نے یہ شروع کیا. فہد نے مجھے کہا تھا کہ محبت اور عشق پہ پڑھنا ہے، تو میں کہا کوئی ہو جی گل کریے کہ آپ ہی رل جائے گی آپس سے. اور رلالا کیڑا کام ہے کہ گل کرنی تو رل جانی ہے. بس آخری بات یہ میرے حصے کی جو مجھے فہد نے کہا وہ میں اس کی طرف آنے لگا ہوں. دیکھیں، اللہ نے ہمیں محمد و آل محمد سے محبت کا حکم نہیں دیا. محبت اور ہے، مودت کا حکم ہے. مودت اور ہے. ہمیں آل محمد سے مودت کا حکم دیا ہے. محبت دو طرفہ ہوتی ہے، مودت یک طرفہ ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، ایسی نا محبت دو طرفہ ہے، دونوں میں سے کسی ایک نے چھوڑی محبت گئی، لیکن مودت یک طرفہ ہے. ہائے ہائے. اور جیسے ابھی پانی کی مثال دے رہا تھا میں مچھلی کی، پانی ہماری ضرورت ہے، ہمیں پانی سے محبت ہے، لیکن مچھلی کو پانی سے مودت ہے. مودت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نکالو تڑپتی ہے، اور تڑپ کے یہی کہتی ہے مجھے واپس بھیجو، میرا اس پانی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے. اب پتہ چلا شہدائے کربلا کو حسین سے محبت نہیں مودت ہے. حسین چراغ بجھا کے کہتے چلے جاؤ، کہتے نہیں تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. آپ سلامت رہے. بس آ گیا موضوع طرف آ گیا جے، جنہ میرا ٹائم ہے میں ادھے جی پڑھنا جے، نہ کٹ نہ بد. بس وہ کیونکہ وہ بھائی تو کھلو کے سارے سامنے کیا گیا بھائی جان ٹائم پورا کرنا. ٹھیک ہو گیا، بسم اللہ. لو جی بس اچھا نہیں میری ٹکٹ ہے نا، میں پورے تمہیں پتا 8 بجے میری کراچی کی فلائٹ ہے، تو میں یہاں سے لاہور 3.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں کراچی جا. بس جی محبت بس جلدی کرنے لگا ہوں، اس سے زیادہ تیز نہیں کر سکتا. اور شارٹ اینڈ شارپ کے فارمولے پہ آ گیا. محبت کیا ہے؟ مودت سمجھ آ گئی. مودت حسین کہتے ہیں جاؤ جاتے نہیں، محبت اب خواہاں سرکار بلاتے ہیں آتے نہیں. ہائے احد پہاڑی، وہ سمجھے ہو کہ نہیں؟ دیکھیں آپ کو محبت سمجھاتا ہوں. اللہ نے بھی محبت کی ہے، عشق کیا. میں نے اسی کو 2-4 باتیں سمجھانی جلدی. دنیاوی مثال اس لیے دیتا ہوں، لندن میں رہتا ہوں، مثال وہ دینی چاہیے جو معاشرے میں ہو. اگر کسی بچے کو گلی محلے میں محبت ہو جائے، اس کا عشق اسے مجبور کرتا ہے کہ جہاں محبت ہے اس کا تذکرہ کرنا. ربی الاول مہینہ تو چیک کرنا میں کرتا کیجئے. اس کا عشق مجبور کرتا ہے. ہن وڈیاں کو ڈردا کہ ڈانگا پھیرن گے مارن گے، لیکن اس کا عشق مجبور کرتا ہے تذکرہ کر. اب گھر میں بیٹھ کے بہانہ ڈھونڈتا ہے، بہانے سے تذکرہ کیا کرتا ہے؟ کبھی کہے گا ان کا خاندان بڑا اچھا ہے، کبھی کہے گا محلہ بڑا اچھا ہے، کبھی کہے گا گھر بڑا اچھا ہے، کبھی کہے گا گاڑی بڑی اچھی ہے. جملہ کہہ کے میں اختتام کی طرف جانے لگا. اللہ پہ دل ہو کے مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا، بہانے سے تذکرہ کر کے کہتا ہے تو طٰہٰ ہے، تو یاسین ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے. نہیں یارو اب تو بولنا چاہیے نا. میں اپنے موضوع پہ واپس آ گیا ہوں. جو اس نے مجھے کہا تھا میں نے پورا کر دینا. ہائے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر. عشق کا تقاضا. لیکن جہاں عشق ہو جائے وہاں بندہ یہ جملے تعریف کے کہتے کہتے تھکتا ہے؟ نہیں تھکتا. طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر کہا، دل نہیں بھرا. جبرائیل قصیدہ پڑھ، کیا واللیل اذا سجا. ہائے شیعہ سنی سارے مانتے ہیں کہ مصطفیٰ کی واللیل والی زلفوں کی
قسم کھائی ہے، لیکن مسلمانوں دکھ یہ ہے قسم مانتے ہو، یہ تو بتاؤ کھائی کب ہے؟ آئے ہے نہیں، یا تو ہو تمہیں مرتضی یاد دلائے عید کا دن تھا، سرکار محمد مصطفیٰ حسنین کی سواری بن کے مدینے کی گلی میں آئے، اسے کہتے ہیں شاٹ اینڈ شاٹ، ایک بڑا کالا آیا، آگے کہتا واہ بھائی واہ سواری بہت اچھی ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں آرام سے بیٹھ، یہ کہ سوار کتنے اچھے ہیں، آئے ہائے آپ سلامت رہے، جلدی سے بھی قبلہ مکان لگا جو حیداری، میں جلدی کرنے لگا ہوں، اہمیت ولایت علی، محبت عشق اور اہمیت ولایت علی، یہیں پہ میں نے ختم کرنا اور میرے حصے کی عبادت بالکل مکمل ہونے لگی ہے۔ کہا نانا جان یہ جتنی سواریاں ہیں ان کی مہاریں ہیں، ہماری کیسی سواری ہے جس کی مہاری نہیں؟ اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ نے سر سے تاہا والا ماما اتارا، درمیان میں سے مانگ نکال کے آدھی زلف حسن کے ہاتھ میں آدھی حسین کے ہاتھ میں دی، کہا جبرائیل پڑھ قصیدہ واللیل اذا سجا، مصطفیٰ تیری دل نہیں بھرا، جلدی کر رہا ہوں آخری بات ختم، دل نہیں بھرا، میرا حبیب دیکھ کیا کر رہا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں حبیب مصطفیٰ سو رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، کہا پھر جا کے قصیدہ پڑھ دے، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، مصطفیٰ تیرے سانسوں کی قسم، نہیں لطف نہیں لیا۔ آج ربیع الاول کی کنی تاریخ ہے؟ 3، سپیکر کھل گئے نے مسیطاں لے، اتے لے کھلے نے بغیر پرمیشن سے، کی پڑھتے نے جاؤں گی بن کے جوگن، راضی رہنا، جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، اس گلی کی لین جانا ہے، اس لیے بالکل آخری جملہ کہ اس گلی میں سرکار مصطفیٰ کے قدم مبارک لگے ہیں، یعنی عشق کا تقاضا ہے، جہاں عشق ہو جائے وہ گلی بھی اچھی لگتی ہے، آئے ہے وہ محلہ بھی اچھا لگتا ہے۔ اب جو قرآن کی آیت پہ نہ بولا وہ دیکھنے آئے کہ مرتضیٰ نے 40-45 منٹ کیا کیا ہے، اللہ بے دل ہو کے بے جسم ہو کے مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا، قسم کھا کے کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، اس لیے نہیں کہ میرا گھر ہے، انت حل بہذا البلد، قسم اس لیے ہے محمد تو جو رہتا ہے، آپ سلامت رہے۔ بس آپ سلامت رہے۔ لو جی میرے سیدہ مسائب قبلہ نے پڑھنا ہے جناب علی اصغر بادشاہ دا، ٹھیک ہو گیا نا جناب؟ یہ پڑھیں گے، میں تو انہوں 2 آیتہ سنا کے تو نکلن لگا جائے، کہا مجھے قسم ہے شہر، پریشان کی ہو گیا میں سنانی آیتہ شہر مکہ کی، یہ جو میں نے ترجمہ کیا یہ اہل سنت والا ہے، ہائے ہائے اللہ، اور شیعہ نے بھی عقیدہ سن لو، اللہ کبھی بھی، عارف والا شمس آباد والو، اللہ کبھی بھی اس شہر کی قسم کھا ہی نہیں سکتا جہاں توحید کے دشمن رہتے ہوں، جہاں کافر رہتے ہوں، جہاں محمد مصطفیٰ کے دشمن رہتے ہوں، اللہ کبھی اس شہر کی جہاں گناہ ہوتے ہوں، شرک ہوتا ہو، اللہ کبھی بھی اس شہر کی قسم کھا ہی نہیں سکتا۔ وارث قرآن سے پوچھا گیا کافر یہ بلد کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں دنیا والوں بلد ہی ابو طالب کا گھر ہے، ہوئے 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 حیداری، آپ نے غور نہیں فرمایا، بلد ابو طالب کا گھر ہے، اللہ کہتا ہے ابو طالب تیرے گھر کی قسم انت حل بہذا البلد، کیوں؟ محمد تو جو آیا ہے۔ آخری بات اے نشانی جے تے مولوی چلے آجے، اے نشانی رکھی نا، ایسا جنہوں نہیں یاد ہو جائے گی، جس گلی میں عشق ہو جائے گلی محلہ چنگا لگتا ہے، تو جس گلی چ عشق ہو جائے وہ دا جانور چنگا لگتا ہے کہ نہیں؟ ہسنا داد دے، تیری زندگی ہوئے ہسنا بھی داد ہی ہے، لگتا ہے نا؟ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کوئی نعت مکمل ہی نہیں ہوندی جدو تک حلیمہ دی ڈاچی نہ آ جائے،
یار ربیع الاول دا مہینہ ہوں خدا دا نا آج بولو تو صحیح نا. آخری جملہ میں کہہ جو دیتا کہ میں صاحب قبلہ صاحب پڑھن گے بھئی حلیمہ دی ڈاچی دا تذکرہ نہ ہوئے وہ نعت مکمل نہیں ہوتی. کیوں کہ سرکار دو عالم ایک مرتبہ ان کے مطابق اس ڈاچی پہ بیٹھے ہیں تو پھر مرتضیٰ کا حق بنتا ہے پورا امام بارگاہ ہر کوئی سبحان اللہ ضرور کرے. اور جس سواری پہ محمد ایک دفعہ بیٹھے وہ تو نعتوں میں ہے جنہیں کندھوں پہ بٹھاتے رہے ہیں, جنہیں نماز میں بٹھاتے رہے ہیں, ان سے دشمنی کیا ہے. ہائے ہائے تیری نعت مکمل نہیں ہوتی جب تک حلیمہ کی ڈاچی نہ آ جائے. لیکن اللہ نے قرآن میں حلیمہ کی ڈاچی کی قسم نہیں کھائی مگر علی کے بھاگتے گھوڑوں کے, سموسے اڑنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھا کے کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. بس موقع حیدری. لو جی آخری بات ہے اے نتیجہ جے اہمیت ولایت علی. اللہ نے کبھی اپنے حبیب کا نام نہیں لیا. طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, زلفوں کی قسم, سانسوں کی قسم, محلے کی قسم, تیرے جانور کی قسم. اتنا کچھ کرنے کے بعد اب جو اہمیت ولایت علی تے نہ بولیا ویکھن آیا ہے کہ مرتضیٰ کو پڑھتے ہوئے 50 منٹ ہونے لگے ہیں اور مرتضیٰ کر کیا رہا ہے. میرے بعد قبلہ صاحب کو غور سے سننا, پھر باقی بات وہ انشاءاللہ مکمل کریں گے. آج طٰہٰ, یاسین, مزمل, اللہ نے مزاج بدلا. طٰہٰ, یاسین, مزمل نہیں, ایک وقت ایسا بھی آیا رسول کو عہدہ یاد دلا کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرا رسول پہنچا دے جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا. اگر نہ پہنچایا میری رسالت ہی نہیں پہنچائی تو سارے مل کے 73 فرقے بتاؤ غدیر پہ مصطفیٰ نے کیا پہنچایا. 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں, نمازیوں کے مجمع میں, حاجیوں کے مجمع میں کیا پہنچایا. بولو تو صحیح. من کنت مولا, کہا اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا, کچھ بھی نہیں کیا, رسالت والا کام ہی نہیں کیا, تو ہن جڑا چپ رہا انہوں میں پوچھنا خیر تے ہے. پتہ چلا 1,24,000 انبیاء کی نبوت اور رسالت ایک طرف ہے, اعلان ولایت علی ایک طرف ہے. ادھر مصطفیٰ نے کہا مولوی چلیا جدھر اعلان کیا نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, فوراً جبرائیل آیت لے کے آگے الیوم یعص الذین کفروا من دینک. مصطفیٰ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. جو جب جہاں جس وقت بھی علی کی ولایت سے مایوس ہو جائے سمجھ لینا قدیری کافر ہے.